بیت گئی ہوں، میں اس کی پختہ کاری اور فنی مضبوطی پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ غلام حسین ساجد نے مصرع سازی، تلازمہ کاری اور زبان کے دلکش تخلیقی استعمال کے وافر نمونے مہیا کر رکھے ہیں۔ اس سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ زبان و بیان اور شعری اظہار پر ان کی گرفت مضبوط ہے، لہٰذا اب ان کی شعری استعداد پر گفتگو کے بجائے ان کے شعری جہان پر بات چیت زیادہ مناسب ہوگی۔ پہلے ان کے کچھ توانا اشعار سن لیں۔ سنائی دی ہے پلٹ کر میری صدا مجھ کو، سنائی دی ہے پلٹ کر میری صدا مجھ کو، نئے سرے سے محبت ہوئی ہے کیا مجھ کو، دکھائی دیتی ہیں آنکھیں کبھی لب و رخسار، ملا نہیں ہے مگر خواب کا سرا مجھ کو، دکھائی دیتا ہے اب آئینے میں اپنا آپ، کسی سے عشق کی توفیق دے خدا مجھ کو، میں شعر کہتا ہوں ساجد کسی نئے سر میں، سنے گا غور سے کیا کوئی خوش نوا مجھ کو۔ اور اس تازہ مجموعہ کلام میں بھی ساجد صاحب نے نئے سر میں شعر کہے ہیں، وہ وہی نیا سر ہے جس کا مجھ سے پہلے والے بھی ذکر کر رہے تھے۔ یہ نیا سر اس مجموعے کی حد تک تو مجھے خالص رومان اور چھو سکنے والی محبت لگتا ہے۔ لب و رخسار دکھائی دینے کے باوجود خواب کا سرا نہ ملنے کی کیفیت جھلمل غبار کا منظر پیش کرتی ہے۔ نور آمیز دھندلکا اس میں کہیں کچھ ہے جو صاف نظر نہیں آ رہا اور شاعر کی گرفت سے پھسل جاتا ہے۔ یہ نامعلوم منطقہ ہی ساجد کی شاعری کے دیار میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ شاعری میں ایک بات کہنی اور ایک چھپانی ہوتی ہے، یہ صورت ہمیں ان کی شاعری میں جا بجا ملتی ہے۔ عمدہ شعر وہی گردانا جاتا ہے جس میں ان کہی کہیں سے زیادہ ہو، عمدہ شعر وہی گردانا جاتا ہے جس میں ان کہی کہیں سے زیادہ ہو۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ غلام حسین ساجد کا شعری تجربہ معلوم و نامعلوم اور دیدہ و نادیدہ کا بیانیہ مرتب کرتا ہے۔ شاعری میں یہ کیفیت بہت پر لطف ہوتی ہے۔ تجھے تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں، تجھے تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں، میں اپنے آپ کو مشکل سے ڈھونڈ پایا ہوں۔ چراغ جلنے لگے آئینے دمک اٹھے، مصرع دیکھیں، چراغ جلنے لگے آئینے دمک اٹھے، تو آج میں بھی ذرا کھل کے مسکرایا۔ تازہ مجموعہ کلام تجاوز میں غلام حسین ساجد بھرپور رعنائی خیال کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری کی ثقافتی اور تہذیبی جہات پر تو پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے، اب تجاوز میں وہ خاص جسمی رومان اور حبی مزاج کے اشعار لائے ہیں۔ ایسے اشعار تہذیبی رکھ رکھاؤ کے ساتھ محبت کے بدنی پہلوؤں پر اظہار کرتے ہیں۔ یہ جوان جذبوں کی شاعری ہے جو بالغ نظری اور سنجیدگی کے امتزاج سے ظہور کرتی ہے۔ یہاں محبت ایسی سرگرمی ہے جس میں روح اور بدن مل کر حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے اردو شعری منظرنامے پر کم از کم 3 ایسے بزرگ شاعر موجود ہیں جو غزل میں جوان جذبوں کو اسی تاثیر سے لکھ رہے ہیں جیسے کوئی نوجوان غزل گو لکھے۔ کم از کم 3 وہ ہیں ظفر اقبال، صابر ظفر اور غلام حسین ساجد۔ ان سب کی شاعری پر نہ تو پند و نصائح کا غلبہ ہے اور نہ ہی کبر سنی کی عطا کردہ بجا و بیجا دانشوری۔ ان سب کی شاعری پر نہ تو پند و نصائح کا غلبہ ہے اور نہ ہی کبر سنی کی عطا کردہ بجا و بیجا دانشوری۔ سچ تو یہ ہے کہ شاعری ایسا لطیف فن ایک حد تک ہی گہرے فلسفیانہ افکار کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ حسن، دلکشی اور لطافت ہی غزل کا اساسی جوہر ہے۔
حسن، دلکشی اور لطافت ہی غزل کا اساسی جوہر ہیں. انہی میں گھل مل کر ہی فلسفہ، دانش، سماجیات اور نفسیات اگر آ جائیں تو بے شک آئیں. بات کو سمیٹتے ہوئے میں یوں کہوں گا کہ غلام حسین ساجد نے تجاوز میں سماجی قید و بند سے کچھ تجاوز کرنے کی سعی کی ہے. یہاں افلاطونی محبت کے بجائے میری آپ کی سادہ محبت کے خالص جذبوں کے چراغ جلے ہیں. محبت جو لازمی طور پر چھونے کی طلبگار رہتی ہے، یہ غزل کی جوبن رت ہے جو غلام حسین ساجد کے قلم پر اتری ہے. یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ان کے ہاں بات کہتے ہوئے ہمہ وقت ایک ثقافتی سلیقہ اور تہذیبی رکھ رکھاؤ موجود رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاعری کا فن اسی ایک نقطے سے عبارت ہے کہ بات کیسے کہنی ہے. جاتے جاتے میں ان کی اس کتاب سے سدا بہار انسانی جذبوں کے عکاس کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں. اب اسے اتفاق ہی کہیے کہ ہر غزل کے مطلع کا پہلا لفظ بدن ہے. بدن کی سیر نہ گردن، یہ پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے. بدن کی سیر نہ گردن کا مس ضروری ہے، مگر وجود پہ کچھ دسترس ضروری ہے. بدن کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے، ورائے عشق ذرا سی ہوس ضروری ہے. نہیں ہے کوئی تکلف. بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ خاص جو فیمنن سائیکالوجی ہے اس کو بیان کرتا ہوا شعر ہے کہ نہیں ہے کوئی تکلف قریب آنے میں، دم وصال مگر پیش و پس ضروری ہے. اور اگلی جو غزل وہ بھی پھر بدن سے ہی شروع ہو رہی ہے. بدن کا لوچ رفاقت کا حسن کیا کہنے، اور اس پہ طرز عنایت کا حسن کیا کہنے. کوئی چراغ لپکتا ہوا چلا آیا، زہ نصیب قیامت کا حسن کیا کہنے. اور آخری، بدن چرائے ہوئے اس نے جب چرائے ہونٹ، بدن چرائے ہوئے اس نے جب چرائے ہونٹ، کھنچی کھنچی رہی آنکھیں تو مسکرائے ہونٹ. اور شعر دیکھیے کہ دکھائی دیتے ہیں اور بے قرار کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں اور بے قرار کرتے ہیں، گھڑا گھڑایا وہ چہرہ بنے بنائے وہ ہونٹ. تو عرض صرف اس قدر ہے کہ غزل پر بہار رت اور جوبن رت ہمیشہ رہتی ہے. ویسے یہ موضوع ایک الگ سے ایک نفسیاتی ادبی تجزیے کا بھی متقاضی ہے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں جا کر 70 کراس کرنے کے بعد جو ہمارے بزرگ شعراء اتنی توانائی سے اور اتنی ایک سمجھ لیجئے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اتنے رنگ برنگے بو قلمون اشعار جو غزل کی حسن و دلکشی کی تہذیب سے وابستہ ہیں، تو کیا اس کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن لطف بہت آیا پڑھ کر، اور یوں سمجھ لیجئے کہ غزل کی خوبصورتیوں اور اس کے اچھے پہلوؤں میں ایک بہت عمدہ اضافہ ہوا ہے تجاوز کی شکل میں.